موجودہ ایران، عراق اور ترکی کی سرحدوں پر واقع کردستان کا علاقہ اپنے مخصوص جغرافیائی حالات، محل وقوع اور اپنے باشندوں کی طبی خصوصیات کی بنا پر ہمیشہ سے ایک الگ پہچان رکھتا آیا ہے۔ قدیم جغرافیہ دانوں نے کردستان کی حد بندی آذربائیجان اور لورستان کے درمیانی علاقے کے طور پر کی ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ علاقے جہاں کردوں کی آبادی مستقل طور پر پائی جاتی ہے، لورستان سے ملاتیا تک تقریباً 600 میل لمبائی میں جنوب مشرق سے شمال مغرب کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اس علاقے کی چوڑائی مختلف نقاط پر 120 سے 150 میل تک بدلتی رہتی ہے۔ موجودہ ایران کے شہر کرمانشاہ، سلماس، ارمیا اور خوئی، عراق کے ضلع موصل اور اربیل اور ترکی کے وہ علاقے جو دجلہ اور فرات کی وادی کا حصہ ہیں یا ایرانی سرحد سے متصل ہیں، کردستان میں شامل ہیں۔ ان میں دیار بکر اور ارزن الروم قابل ذکر ہیں۔ کرد اپنے اصل علاقے کے علاوہ گرد و نواح کے تقریباً تمام ملکوں اور شہروں میں بھی پائے جاتے تھے۔ آج بھی یہ صورتحال برقرار ہے۔ مورخ المسعودی کے مطابق کرد اصل میں وہ ایرانی نسل لوگ ہیں جو قدیم اجمی حکمران سحاق کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ان پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ چنانچہ کردوں میں بعض ایرانی اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں، تاہم پہاڑوں کی سخت کوش زندگی اور تمدنی دنیا سے دوری نے ان میں کچھ اور ممتاز خصوصیات پیدا کر دی ہیں جو انہیں ایرانیوں سے جدا کرتی ہے، مگر دوسری طرف ان میں پیشتر خصوصیات اہل فارس سے مختلف ہیں۔ ایرانیوں کے برخلاف کردوں کی طبیعت تہذیب و تمدن کی نفاستوں اور علوم و فنون کی باریکیوں کے بجائے شمشیر و سنان کے جوہر دکھانے اور گھوڑوں کی پشت پر بلا تکان طویل سفر کرنے کی جانب مائل رہی ہے۔ یہ آزاد منش اور خود سر لوگ کبھی کسی حکومت کے تابع رہنا پسند نہیں کرتے۔ یہاں کے لوگ صدیوں پہلے کی طرح آج بھی بڑے دلیر، لڑاکا اور سخت مزاج شمار ہوتے ہیں۔ ان کی یہ عادات ایرانیوں کی استاد طبع سے الگ بلکہ برعکس ہیں، جنہیں دیکھتے ہوئے المسعودی کی روایت مشکوک ہو جاتی ہے۔ ماہرین انصاب کا ایک اور قول ہے جسے خاصی مقبولیت حاصل رہی ہے، یہ ہے کہ کرد زمانہ ماقبل الاسلام کے عربوں کی نسل سے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یمن کے غسانیوں سے بیزار ہو کر اس دور دراز علاقے میں چلے آئے تھے، اور عرب سے بود اور عجم سے قرب نے انہیں اپنی زبان و تمدن سے محروم کر دیا، مگر ایک حد تک عربوں کی قومی خصوصیات ان میں نمایاں رہیں۔ کردوں کے نسب کے بارے میں مذکورہ دونوں اقوال میں سے صحیح یا غلط کا فیصلہ کرنا مشکل ہے، لیکن عرب مورخین نے دوسرے قول کو زیادہ پسند کیا ہے۔ اگر زبان کا فرق نہ ہو تو ایک کرد بالکل عرب بدو معلوم ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے کردوں میں جہالت اسی طرح راسخ تھی جسے بدوؤں میں۔ اسلام کے دور زیری میں یہاں ایمان و معرفت کی روشنی پھیل گئی، مگر خلافت اسلامیہ کا دور زوال شروع ہوتے ہی یہاں جگہ جگہ آزاد اسلامی ریاستوں کے قیام کا سلسلہ شروع ہوا، تو کردستان بھی ایک ایسا آزاد خطہ بن گیا جہاں صرف طاقت کی زبان بولی اور سمجھی جاتی تھی، جہاں لا قانونیت عروج پر تھی، اور دور جاہلیت کی طرح چوری، ڈاکہ اور رہزنی جیسے بدنام پیشے مقامی باشندوں کی عادت ثانیہ بن چکے تھے۔ یہ فطری اوصاف کو صحیح رہنمائی نہ ملنے کا نتیجہ تھا جو ایسے ماحول میں ہمیشہ اسی طور پر ظاہر ہوا کرتا ہے۔ تاہم اس دور میں بھی کردوں کے وہ لوگ جنہیں اپنی طبی جوہر صحیح رخ پر استعمال کرنے کا موقع ملا، دنیا کے بہترین معاشروں، ملکوں، درباروں اور اداروں اور میدانوں میں خراج تحسین وصول کر رہے تھے۔ انہی نامور کردوں میں ایک نام شازی بن مروان کا ہے۔ ہم کردستان کے ہمسایہ ریاست آذربائیجان کے شمال مشرقی حصے میں واقع شہر دوین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جہاں ہماری تاریخی داستان شازی بن مروان ہی کی زندگی سے شروع ہو رہی ہے۔ اس چھوٹے سے شہر میں بڑے بڑے علماء نے جنم لیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد شیخ نصر اللہ بن منصور الجیزی کا تعلق اسی شہر سے رہا ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ دارالحکومت بھی رہا تھا۔ اس فصیل بند شہر میں مسلمانوں کے علاوہ یہودیوں اور نصرانیوں کی بھی خاصی تعداد آباد تھی۔ نواح شہر کے پہاڑوں میں دیہاتی لوگ بھیڑ بکریاں پالتے تھے، اور دوین کے ہنرمند باشندے ان مویشیوں کے بالوں سے خوبصورت قالین بنتے تھے۔
ان قالینوں کو ایک خاص کیڑے سے حاصل کردہ رنگ سے رنگ کر نہایت شوخ اور دلکش بنا لیا جاتا تھا۔ شازی بن مروان، جو کہ کردوں کے قبیلے کی ایک شاخ اور وادیہ سے تعلق رکھتا تھا، دوین شہر کے قریبی گاؤں اجناکن میں پیدا ہوا۔ بعد میں اس نے شہری زندگی پسند کرتے ہوئے دوین میں رہائش اختیار کر لی۔ یہ دلیر اور باہمت کرد ان لوگوں میں سے تھا جن کی طبیعت میں کسی ایک منزل پر ٹھہر جانے کا مادہ نہیں ہوتا۔ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ شازی شہر کے بااثر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ عزت و وجاہت اور مال و دولت کے لحاظ سے اس کے پاس سب کچھ تھا۔ اس کی عمر کہولت کی حدود میں پہنچ چکی تھی۔ اس کے دو بیٹے ایوب اور شیر کو اس کے بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے موجود تھے، تاہم شازی کو اس پر اطمینان نہ تھا۔ دوین اگرچہ شہر تھا مگر ایک نیم دیہاتی تہذیب کی عکاسی کرتا تھا۔ پھر نصرانیوں اور یہودیوں کی ملی جلی آبادی بھی یہاں بدمزگی کا باعث تھی۔ شازی کو یقین تھا کہ اس کے باصلاحیت بیٹے